الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 2/3 حصے یعنی 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ قرآن عظیم کا بس 1/3 حصہ تلاوت کرنا رہ گیا۔ رب ذوالجلال اس مکمل حصے کو بھی صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ سب کو رغبت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے انتظار میں تھے، رمضان آ بھی گیا اور بس چند دنوں کا مہمان رہ گیا۔ آج رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے اور یہ ایک بہت ہی عظیم یادگار دن ہے۔ آج کا یہ دن اور آج کی یہ شب ہم اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، شہدائے بدر، اصحاب بدر کے نام آج کی ہم یہ محفل کو منسوب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن میں ان کا ذکر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ بدر کے میدان میں بہت تھوڑی سی تعداد میں تم تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کم تھے تعداد میں اور اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ فرماتا ہے جب تم دشمنوں کو مار رہے تھے تو تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا۔ صحابہ کے کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ فرماتا ہے جب تم تیر پھینک رہے تھے تو تیر تم نے نہیں اللہ نے چلایا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کے کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا۔ تو یہ اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر خیر باعث برکت ہے اور بہت سارے امور کے لیے یہ اکسیر ہے۔ اصحاب بدر کی ان کے ناموں کی تلاوت برسہ برس سے بزرگان دین کرتے آئے، یہاں تک کہ اولیاء اکرام نے یہ تک لکھا ہے کہ اکثر اولیاء اکرام وہ ہیں جو صرف اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائے، ولایت عطا فرمائی۔ بہرحال آج ہم اس جنگ عظیم کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تاریخ دہرائی جاتی رہے گی اور ہم اپنے بچوں میں یہ باتیں اس لیے منتقل کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ ہمارا ماضی استقامت سے بھرا ہوا ہے، ثبات سے، نہ ٹلنے والے نوجوانوں سے تاریخ ہماری روشن ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہو گیا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کی بجائے ایسے ویسوں کی تاریخ پڑھنے لگ گیا، جس کے بعد اس کا دل خود ہی کمزور ہو گیا اور بزدلی کا شکار ہونے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک دعوت و تبلیغ فرماتے رہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم سب دوسرے معبودان باطل کو چھوڑو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا تھی۔ لیکن اس دعوت کے ابتدا میں ایسا نہیں ہے کہ مکہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ اس دین کو لے لیا ہو، مخالفتیں کی، مذاق اڑایا، تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اسے بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑتا۔
تو یہ جو ایام تھے مکہ کے 13 سال کے بڑی مصیبتوں سے گزرے، یہاں تک کہ کئی دن تک تو اس میں چھپ کر کے تبلیغ کرنی پڑی، اور کچھ صحابہ انہی دنوں میں شہید بھی ہوئے۔ بیچ میں ایک وقت وہ بھی آیا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہے، نبوت کا یہ 10واں سال ہے اعلان نبوت کا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا ان لوگوں نے، مکہ والوں نے، سماجی بائیکاٹ، ایسے کہ کوئی حضور سے اور ان کے خاندان سے نہ مل سکتا ہے، نہ سلام کرے گا، نہ کلام، نہ مصافحہ، نہ لین دین، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پورے خاندانوں نے مل کر کے حضور کا بائیکاٹ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے، شعب کہتے ہیں ایک علاقے کو پہاڑیوں کے بیچ میں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت ان گھاٹیوں میں 2 سال کا عرصہ گزارے۔ ان 2 سالوں میں فاقے ایسے آئے کہ پتے کھا کر رہنے پڑے، درخت کے پتے، اور کبھی کبھار چمڑوں کو ابال کر کے کھانا پڑا۔ یہ جو 2 سال گزرے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مکہ والوں نے خوب اذیتیں دی، مشقتیں، تکلیفیں، ساری چیزیں دی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا، 13واں سال تھا نبوت کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کو، یہ جنگوں کے متعلق جو بہت سارے پروپیگنڈے پھیلائے رہتے ہیں کہ اسلام صرف جنگوں سے پھیلا ہے، ان کے ہاں جہاد ہی جہاد ہے۔ کیوں کیا ہے جنگ اور کیوں ہوئی ہے جنگیں؟ جہاد ہوئے کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے گئے، 13 سال ان کی مصیبتیں برداشت بھی کیا، غلام صحابہ حضور کے مار بھی کھائے، پیٹے گئے، کئی شہید بھی ہوئے۔ اب وطن بھی چھوڑ دیا، اب بچا کیا؟ گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، اور جو حضور کے چاہنے والے صحابہ تھے انہوں نے بھی مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے۔ اب مدینے کیوں گئے تھے؟ کہ سکون سے رہ سکیں۔ 450 کلومیٹر دور جا چکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے، لیکن مکہ والوں کی شرارت تو دیکھیں۔ یہ جتنے کفار و مشرکین ہیں ان کو پیدائشی کیڑے ہوتے ہیں، ایمان والوں کو ستانا ان کے خمیر میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھیڑو تو یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو چھیڑ خانی کرتے رہیں، کسی طرح سے ان کو تکلیف دیتے رہیں۔ پہلے سے یہ چیز ان کی خمیر میں رہی ہے۔ مکہ کے مشرکین کے پاس اب بیس کیا تھا حضور سے لڑنے کا؟ کوئی چیز تھی؟ حضور تو وطن بھی چھوڑ دیے، اپنا گھر چھوڑ دیا، صحابہ بھی چلے گئے۔ اب مدینے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نئی زندگی کی شروعات فرمائی، صحابہ کو لے کر ایک نئی سلطنت کا اسٹیبلشمنٹ ہوا۔ لیکن ایسے نہیں ہے کہ باضابطہ طور پر کوئی بادشاہت ہو، نہیں، بلکہ مسجد بنائی گئی، باضابطہ اسلام کا ایک تبلیغی دور کا نیا آغاز ہوا۔ اب ان ظالموں نے وہاں پر بھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ مکہ کے کفار کیا کرتے؟ ایک ایک جتھا بنا کر کے آتے تھے، ٹولے لے کر کے، اور جب صحابہ کرام مدینے کے کھجوروں کے باغیچے میں کام کر رہے ہوتے تو جا کر کے ان کو مار دیتے یا ان کے درخت جلا دیتے اور پھر بھاگ جاتے تھے مکہ۔ یہ شب خون مارنا اس کو کہتے ہیں۔ کہاں جا کر کے کر رہے تھے؟ مدینے جا کر کر رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کیڑے کس کے پاس ہیں؟ بہت میں سوچ سمجھ کر کے بات کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیشہ سے مشرکین کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو چین و سکون سے رہنے نہ دیا جائے، پھر سارا الزام ان کے اوپر ڈالا جائے بعد میں کہ مسلمان چھیڑتے ہیں، مومنین چھیڑتے ہیں۔ بلکہ ہر جگہ کی تاریخ میں آپ دیکھیں، ابتدا چھیڑ خانی کی شیطان ہی کرتا ہے، اور شیطان کی یہ جماعت ہی کرتی ہے۔ صحابہ کرام کو بار بار چھیڑنا۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ سب اپنا وطن چھوڑ کر آئے، گھر بار چھوڑ کر آئے، ایک نئے وطن میں رہ رہے ہیں، تب بھی تم انہیں سکون سے نہیں رہنا دینا چاہتے ہو۔ اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ بتاؤ، ان کے پاس آپشن کیا ہے؟
اب وہ صحابہ اپنے جان مال اور اپنے مدینے کی حفاظت کے لیے لڑیں گے نہیں تو کیا اب بھی پتھر کھاتے بیٹھے رہیں گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مدینے جانے کے بعد حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر حکم فرمایا، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے اقربا کو خوف دلائیں، ڈر سنائیں. اور اس کے بعد انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم پر جہاد فرض ہو گیا. جہاد کیا ہے؟ اب تم دور آ چکے ہو، تمہارا اپنا وطن ہے، تمہارا اپنا ایک نظام ہے، اس کی حفاظت کے لیے اگر کوئی مدینے پر آئے گا تو تمہیں مدینے کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اب کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو اب صحابہ پر فرض تھا کہ وہ اٹھیں اور حضور کی عزت کی پہرے داری کریں. یہ ہے جہاد. یہ ہے 13 سال جو میرے آقا نے مشقتیں برداشت کیں. کبھی جنگ کیا ان کے ساتھ؟ کبھی تلوار اٹھائی ان کے خلاف؟ نہیں اٹھائی. مدینے جانے کے بعد بھی جب سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے ہو تب پھر جو ہے جہاد کا حکم ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنگ بدر کیوں ہوئی. مکہ میں ان صحابہ کا سارا مال جو چھوٹ گیا تھا، جائیدادیں وہاں رہ گئی تھیں، یہ سب مال جائیداد لے کر ابو سفیان ملک شام بیچنے جا رہا تھا. قافلہ تجارت کا لے کر، اس میں مکہ والوں کا بھی مال تھا، صحابہ کا بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان ملک شام جا رہا ہے. ملک شام جانے کا جو راستہ تھا وہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے چلو اس کا راستہ روکو اور جس کا جو مال ہے وہ لے لو. جب صحابہ نکلے، جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے، لیکن ابو سفیان کو یہ پہلے سے خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 300 سے زیادہ ساتھیوں کو لے کر بیچ راستے میں آئے ہیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا، راستہ بدل کر دوسرے راستے سے ملک شام پہنچ گیا. تجارت بھی کیا، خوب نفع بھی کمایا، مال بیچ دیا. اب واپسی کا جب وقت تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتظار میں تھے کہ یہ واپس تو جائے گا، جب واپس جائے گا تب پھر ہم اس کو روکیں گے. ابو سفیان کو پتا تھا، خبر تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں. تو اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا کہ اے مکہ والوں اپنا مال بچا لو، محمد اور ان کے ساتھی تمہارا پورا مال ختم کر دیں گے، یہ قافلہ ختم ہو جائے گا. تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارا مال تجارت سب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سب لے لیں گے. یہ پوری افواہ پھیلی تو سارے مکہ والے جمع ہوئے. لیکن ہوا کیا، ابو سفیان بڑی چالاکی سے واپسی میں بھی ایک اور راستہ بدل کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا. صحیح سلامت قافلے کو لے کر کے بھی گیا، صحیح سلامت قافلے کو واپس لے کر بھی آیا. مکہ جب تجارت کا مال پہنچ گیا تو سب خوش ہو گئے کہ ہمارا مال نفع کے ساتھ واپس آیا ہے. لیکن بات ہو گئی، ختم ہو گئی. ابو جہل وہاں پر سارے مکہ والوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے ہم جو جمع ہوئے ہیں اب جائیں گے اور محمد سے مقابلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھائیں گے کہ انہوں نے ہمت کیسے کی مکہ کے قافلے کو روکنے کی. تو باقی لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو، ہمارا مال کا قافلہ آ گیا، اب بات ختم ہو گئی. ابو جہل نے کہا نہیں، بات اتنی نہیں ہے، ہمیں تو مارنا ہے انہیں، ہمیں تو انہیں قتل کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے راستہ صاف کرنا ہے. تو بھڑکا کر کے 1000 لوگوں کو جمع کر لیا. کچھ عقل مند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن ابو جہل نے انہیں آر دلایا، انہیں بہت زیادہ اکسایا، اور اس کے اکسانے کے بعد، آر دلانے کے بعد 1000 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے، اور ان سب کو لے کر ہاتھی گھوڑے ہتھیار سامان کے ساتھ ابو جہل سرداری کرتے ہوئے مکہ سے نکل کر بیچ راستے میں پہنچا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں بدر کی وادی ہے. بدر ایک علاقے کا نام ہے، بدر ایک میدان کا نام ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی بدر پڑا. وہاں آ کر کے یہ لوگ پڑاؤ کر لیے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت بدر تک پہنچے ہوئے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی علاقے میں اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی علاقے میں آ گئے. اب مقابلہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو لو اور ان کے ساتھ جنگ کرو. اب جب مولا فرما دے جنگ کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا, پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر آئے تھے تو سچویشن کیا تھی, حالات کیسے تھے؟ ایسے حالات تھے کہ پورے 313 صحابہ کے اندر مشکل سے چند تلواریں تھیں, 7-8 گھوڑے تھے, 1-2 سواریاں تھیں, بس باقی سب پاپیادہ پیدل تھے. اکثر کے پاس تلواریں نہیں, اکثر کے پاس جو تلواریں ہیں, کچھ کے پاس جو تلواریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ سبزی بھی نہیں کاٹی جاتی, کند ہو چکی تھی, زنگ لگی ہوئی ہیں. تو بہرحال ان کی مفلسی کا زمانہ تھا, غربت تھی اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب تھے تو وہ علاقہ ریت کا تھا. حضور جس جگہ رکے تھے وہ پوری ریت کی زمین, اور ریت کی زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے, پاؤں اندر دھسنے لگتے ہیں. صحابہ کو ریتیلی زمین ملی اور مشرکین جہاں پڑاؤ کیے وہ مٹی کی زمین تھی, مٹی ہے تو مٹی پر پاؤں جمتے ہیں. تو اس بات کی خوشی پہ وہ ناچ رہے تھے, کل جب جنگ ہوگی تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے, چل ہی نہیں پائیں گے میدان میں. اور مشرکین پورے میدان میں جمے رہیں گے مٹی کی. اب بہت ساری چیزیں انہی کی حمایت میں نظر آتی ہیں, حالات ایسے لگتے ہیں کہ ساری فتح ان کی ہوگی. وقت سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے, جب طاغوتی طاقتیں سامنے آتی ہیں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ سارا اب ان کے ہی پاس ہے, ہمارا کیا ہونے والا ہے. اب میں آپ کو مقابلے کے اعتبار سے بتاؤں, ادھر 313 نہتے ہیں, ساز و سامان نہیں, سواریاں نہیں, بدلے میں مقابل میں 1000 سے زیادہ سب کے سب ہتھیار سے لیس, ٹرینڈ پہلوان ان کے پاس, ہاتھی گھوڑے اونٹ سواریاں ان کے پاس, بلکہ ان کے کھانے کے لیے پورے اونٹ ذبح ہو رہے تھے رات کو. اور جب کھانا ان کا پکتا تھا رات بھر طبلے بجاتے تھے, رقص کرتے تھے, ڈانس کرتے تھے, کیونکہ جیت کا اور فتح کا غرور ایسا تھا, سب کچھ تو ان کے پاس تھا. اب صحابہ جو دیکھ رہے تھے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے نا کہ سامنے بڑی طاقت کو دیکھ کر کے کیا محسوس کریں گے آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ فرض ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا اور سب کو جمع کیا. رات کو ایک خطبہ دیا حضور نے. خطبے میں کیا فرماتے ہیں, یہ کل جنگ ہونے والی ہے, اس سے پہلے رات کو خطبہ دیتے مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, یہاں تک تو تم میرے ساتھ آئے, اب حالات ایسے ہیں کہ دشمن بڑی تعداد میں ہے سامنے, ہتھیاروں سے لیس ہیں, تم میں سے اگر کوئی ابھی رات کو جانا چاہے واپس تو مدینے کے راستے واپس جا سکتا ہے. میں پوچھتا ہوں تمہارا کیا مشورہ ہے اس سلسلے میں. اب وہاں جو صحابہ تھے اس میں حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ایک قوم کے مقابلے میں جانا تھا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بلا رہے تھے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا, موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیں, ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے جنگ کیسی ہوتی ہے. حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو اپنے نبی سے کہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں, ہم امت محمدیاں ہیں, ہم آگے بڑھیں گے, اگر آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا ہمارا خون کا قطرہ گرے گا.
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، ہمارے مال و متاع سب آپ پر قربان ہے، یہاں آنے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ جوانوں کی شان نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر وہ جوش تھا، وہ جذبہ تھا، نہ صحابہ نے کبھی ہتھیاروں کی طرف دیکھا، نہ تلواروں کا دیکھا، نہ ساز و سامان دیکھا، بلکہ صرف دیکھا محمد ہمارے ساتھ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ۔ اب سنو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کیا فرمایا۔ چند صحابہ کو لیا، میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد معائنہ کیا اور فرمایا چند صحابہ ادھر کھڑے رہیں گے، کچھ ادھر رہیں گے۔ جنگ کی ترتیب میرے آقا بنا رہے تھے، لیکن اسی وقت حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور صحابہ سے کہا کل دیکھنا اس میں ابو جہل گر کے مرے گا، اور ایک لکیر سے دائرہ کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا، اور ایک کھینچا اور کہا یہاں شیبہ مرے گا، جو بڑے بڑے ان کے پہلوان تھے ان کے نام لے کر لکیر کھینچ دیا حضور نے۔ اب صحابہ کرام جانتے تھے یہ لکیر عام لکیر نہیں ہے، دنیا اور زمین و زمان ٹل سکتے ہیں مگر یہ لکیر بال برابر بھی فرق نہیں کر سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کے حوصلے اتنے بلند کر دیا، انہیں پتا تھا اب کل جنگ میں جو بھی ہوگا لیکن اتنا تو طے ہے کہ ابو جہل مرے گا، اتنا تو طے ہے۔ کیوں؟ غیب داں رسول نے ایک رات پہلے ہی بتا دیا ہے، اور وہ بھی لکیر کھینچ کر بتایا۔ اب یہ ایک چیز تھی، صحابہ کا حوصلہ بڑھا۔ جب واپس آئے رات کو، کافی رات ہو چکی تھی، حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے۔ دعا میں جو مناجات اپنے رب سے کر رہے تھے وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے مولا تیرے یہ بندے، عاجز بندے تیرے دربار میں آئے اور سبوں نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی محنتیں پیش کر دیں، میدان تک آ گئے، اب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا، حضور یہ کہہ رہے اپنے مولا سے، اے رب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا لن تعبد ابدا، پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو سکے گی، قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ یہ شان محبوبی تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے۔ ابھی دعا سے آپ نے سر اٹھایا، بہت تیز بارش شروع ہو گئی، رات کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہونے کے بعد حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور صحابہ سے کہا اللہ کی پہلی مدد آ چکی، اللہ کی پہلی مدد آ چکی۔ صحابہ نے محسوس کیا، کیوں جانتے ہیں؟ اس بارش کا اثر یہ ہے کہ جو ان کی ریتیلی زمین تھی صحابہ کی وہ مضبوط ہو گئی، اور ان کفار کی مٹی والی زمین کیچڑ سے پھسلنے لگ گئی۔ اب ان کے گھوڑے پھسلتے تھے، ان کے پیر پھسلتے تھے۔ اب یہاں صحابہ، ریت میں اگر پانی جم گیا تو ریت مضبوط ہو جاتی، اور یہ ایسی مضبوط ہو گئی کہ اس پر دوڑیں بھاگیں کچھ بھی کریں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور ادھر کیچڑ اتنا تھا کہ وہ پیر رکھیں تو پھسل کر گر جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اللہ کی پہلی مدد آ گئی۔ دوسرا دن آیا، یہ 17واں رمضان المبارک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کی صفوں کو ترتیب دینا شروع فرمایا۔ اس میں 313 صحابہ کرام تھے، وہ بڑے خوش نصیب صحابہ ہیں، اور بلکہ وہ بڑے عظیم المرتبت صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی جنگ میں آئے اور اسلام کا پرچم لہرانا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے جہاں سے شوکت اسلام دوبالا ہو گئی۔ آج سے اسلام کی عزت میں جو روشنی آئی ہے یہ ایک الگ تاریخ ہے، ایک الگ تاریخ۔ اس لیے 17 رمضان المبارک یہ عام تاریخ نہیں ہے، ہاں یہ تاریخ اسلام کی شان و شوکت کو بلند کرنے والی تاریخ ہے۔ صبح صفیں ترتیب دی گئیں، جب صفیں لگیں تو میرے عزیزو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ ان صفوں میں صحابہ میں بچے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں، بوڑھے بھی آئے ہیں۔ حالانکہ بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن کچھ صحابہ جو ضد کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے،
حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی عمر 13 اور 15 سال کے بیچ کی تھی، یہ بھی صفوں میں کھڑے ہو گئے حضور پاک کے سامنے۔ حضور نے انہیں اجازت دی، ان کے شوق کی وجہ سے، ان کے رونے کی وجہ سے۔ اب جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ہوتا کیا تھا، مقابلے میں ایک ادھر سے آتا، ایک ادھر سے آتا، یا 2 ادھر سے آئیں تو 2 ادھر سے، 3 ادھر سے آئیں تو 3 ادھر سے شروعات۔ تو کفار مکہ نے اس طرف سے بڑے ان کے جو پہلوان تھے ان کو بھیجا، اس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا اور ایک بڑا کافر پہلوان۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں سب سے پہلے جنہیں اتارا وہ مولا کائنات حیدر کرار تھے۔ علی مرتضیٰ کو سب سے پہلے میدان میں اتارا، ان کے بعد دوسرے نمبر پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ تینوں اپنے زمانے کے ایسے قوی اور مضبوط لوگ تھے کہ ان کے مقابل میں جلدی کوئی آتا نہیں تھا۔ لیکن ان تینوں میں سب سے کم عمر حضرت علی کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت بڑی کم تھی، یعنی تقریباً آپ کی عمر 24 سال کے آس پاس، 24 سے 25 سال کی جوانی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ادھر سے جو مقابل میں آئے۔ تو سب سے پہلے جب مقابلہ ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آیا تھا وہ ایک ہی وار میں ختم ہی ہو گیا، اور حضرت علی کے مقابل میں جو پہلوان آیا اس نے لڑنے سے انکار کیا، کہا کہ میں بچوں سے نہیں لڑوں گا، میرے مقابل کا کوئی بڑا آدمی بھیجا جائے، کیونکہ حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی۔ اس نے کہا کہ میں چھوٹی عمر والوں سے، بچوں سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے بچوں سے پہلے نپٹ لے، بڑوں کو بعد میں بھیجا جائے گا۔ اور وہ کیا نپٹتے، کیا مولا کائنات حیدر کرار کبھی وہ ان کے سامنے کوئی مقابل میں آ سکا؟ یہاں تک کہ خیبر کے جنگ کے موقع پر فرمایا گیا حضرت علی کے سامنے جب مرحب ایسا پہلوان آیا تھا جو 1000 آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا، وہ حضرت علی کے سامنے آیا تھا، وہ بھی لوہے کی ٹوپی، اس کی سب سے مشہور ٹوپی تھی لوہے کی، پہن کے رہتا لوہے کا زرہ، اور حضرت علی اس کے مقابل میں آئے۔ اس وقت حضرت علی کی حالت تو یہ تھی کہ آنکھیں لال ہو گئی تھیں، آشوب چشم کی بیماری تھی اور بخار تھا، بخار بھی ہے اور آنکھیں لال تھیں وہ خیبر کے موقع پر۔ تب حضرت علی نے مرحب کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ ذوالفقار حیدری، جو تلوار ہے آپ کی، اٹھا کر جو مرحب کے سر پر مارا تھا تو وہ لوہے کی ٹوپی تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ وار کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے کوئی بچ پائے گا؟ یہاں بدر کے میدان میں بھی جو آیا وہ تھوڑی ہی دیر میں مقابلہ کرتے کرتے حضرت علی کے ایک وار میں اس کی گردن ہوا میں اڑی اور نیچے آئی۔ یہ وہ منظر تھا جب پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور پورا میدان گونج اٹھا تکبیر کی آواز سے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ وہ تکبیر کی آواز وہی تھی جو صحابہ، ان کی تلواریں کیا تھی۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا، شروع میں ایک کے بعد دیگرے ہوتے تھے، پھر گھمسان کی لڑائیاں، یعنی صفوں کی صفیں آپس میں مل جاتی۔ اب یہ مقابلہ اس قدر سخت ہو گیا کہ دوپہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ قرآن میں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کتنے فرشتے آئے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے اب ڈرو مت، لڑو، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے 3000 فرشتے تمہارے لیے اتارے ہیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکۃ مصومین۔ اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں،
جب تم لوگوں نے صبر کیا، استقامت سے کھڑے رہے میدان میں، تو مولا نے اپنی جانب سے مدد کرتے ہوئے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ جس وادی میں یہ فرشتے اترے تھے نا، بدر کی وادی میں، جبل ملائکہ، وہاں ایک پہاڑ ہے، وہ پتھر کا پہاڑ، لیکن آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو پورا ریت کا پہاڑ ہے، آس پاس پورے پتھروں کے پہاڑ، بیچ میں ایک ریت کا پہاڑ ہے، اور وہ بھی ریت ایسی کہ چھنی میں بھی چھانو تو چھن جائے، یعنی رکے گی نہیں، اتنی باریک سافٹ، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کا نقشہ کسی نے بنا کر رکھا ہے، اتنے سالوں سے وہ پہاڑ اسی طرح ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اس پر پہاڑ پر اتارے گئے تھے۔ اب 5000 فرشتے جب بدر کے میدان میں آئیں تو کفار و مشرکین کی درگت کیا ہونی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جنگ شام تک نہ چلی، بلکہ 70 کافر مارے گئے صحابہ کے ہاتھوں، اور مومنین کے صرف 13 مارے گئے، 13 کی شہادت ہوئی۔ 14ویں ایک صحابی تھے جو زخمی ہو گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ کل ملا کر کے 14 شہید ہوئے صحابہ 13 جنگ میں، اور ان 13 میں تو 2 بچے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ، باقی 11 جوان۔ آپ اندازہ کریں 313 کی جماعت لے کر کے گئے تھے، اور 1000 ادھر سے آئے تھے، پھر بھی 70 ان کے مارے گئے، 70 پکڑے گئے قیدی بن کر کے، اور ادھر صرف 13 میں سے اگر جوانوں کو دیکھا جائے تو 11 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ اور یہ فتح مبین ایسی تھی کہ شام ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں سجدہ ریز تھے، اور یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مومنین جمے رہے۔ میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایمان والے کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، خالق اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری حیثیت کتنی ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی جماعتوں پر بھاری کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے آج تک تاریخ میں دیکھا ہے مٹھی بھر جماعت کسی کے ناک میں دم کر کے رکھتی ہے، چاہے وہ وقت کا سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کچھ جماعتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات آج تک چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بدر کی وادی میں، میدان میں جو جنگ ہوئی، صحابہ نے اپنی جاں بازیاں پیش کی، اور بہت ہی بہادری کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شام کا وقت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں آئے، سارے بھاگ چکے تھے، جو بچے ہوئے تھے ساز و سامان سب چھوڑ کر بھاگے، جتنا لائے تھے مکہ سے کھانے پینے کے لیے سب میدان میں چھوڑ کر مکہ بھاگ گئے۔ 140 تو یہاں رہ گئے نا، باقی سب جان بچا کر بھاگے مکہ کی طرف۔ اب شام کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی لاشیں جمع کی ہے، شہداء کی، انہیں دفن کیا گیا، اب پھر صحابہ کے ساتھ میدان میں آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو جہل کہاں مرا ہے، یا عتبہ شیبہ مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں۔ جا کر کے دیکھا تو ابو جہل بھی مرا ہوا پڑا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے مرنے کی جگہ دیکھی تو رات کو کھینچی ہوئی وہ لکیر ویسی تھی، ایک بال بھی باہر نہیں گرا تھا، یعنی ایک انگلی بھی اس کی باہر نہیں تھی، اسی گھیرے کے اندر وہ گر کر مرا ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ سارے علوم عطا کیے جو نبی پاک نہیں جانتے، سارے علوم اللہ نے انہیں عطا کر دیے۔ اب عتبہ شیبہ یہ سب مرے ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، جیسے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال حبشی کو بلایا، اور ان کا جو آقا جو تکلیفیں دیتا تھا مکہ میں، امیہ، وہ بھی مرا ہوا تھا، وہ بھی گرا ہوا تھا یا زخمی تھا، تو حضرت بلال کو حضور نے فرمایا بلا کر کے، بلال آؤ اپنے آقا کو مار لو۔
جتنا اس نے مکہ میں تمہیں رسیاں ڈال کر کھینچا تھا، سینے پر سل رکھتا تھا، انگارے پہ سلاتا تھا، حضرت بلال حبشی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مارا، امیہ کو۔ وہ دیکھنے کا دن تھا۔ ابو جہل آخر وقت جو کہہ رہا تھا وہ بھی سننے کا وقت تھا۔ ہوا یہ کہ یہ دو چھوٹے بچے حضرت معاذ اور معوذ، یہ دو چھوٹے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں گزر رہا تھا کہ یہ دونوں بچے آئے میرے پاس، کہنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ مکہ کا ہے اور یہ بچے مدینے سے آئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تم کو کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے۔ ان دونوں بچوں نے کہا سنا ہے میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر کے میں خوش تھا۔ بات چل رہی تھی، اچانک ابو جہل گھوڑے پر سامنے سے گزر ہی رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے یہی ہے ابو جہل شیطان قریش، یہی ہے جو سارے مکہ میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ابھی حضرت عبد الرحمن کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یہ دونوں چیل کی طرح جھپٹ پڑے اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو ابو جہل گر گیا نیچے، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا دونوں شہزادے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ سینے پر چڑھ کر بیٹھے ایسے کہ ایک اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر کے سینے پر دبوچ لیا اور دوسرے نے اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ اور جب گردن پر تلوار رکھا چھوٹے صاحبزادے نے سنا ہے کہ ابو جہل کہہ رہا تھا عربی کے اشعار، وہ شعر شاعری کے لوگ تھے، فعل بدی شعر بولتے تھے، مرنے سے پہلے بھی شعر و شاعری کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا میں عرب ہوں، میں عرب ہوں، غرور اور گھمنڈ جاتا نہیں ہے، میں عرب ہوں اور میں پہلوان ہوں، مجھے موت سے خوف نہیں، میں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں اور مکہ کا سردار ہوں۔ لیکن بات اتنی سی افسوس کی ہے کہ میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا ہے، میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا ہے، چھوٹے لوگوں سے مر رہا ہوں، اتنا افسوس ہے، باقی مرنے کا مجھے خوف نہیں ہے۔ اب اندازہ کرو ان کو مرنا بھی ہے تو بڑے پہلوانوں سے، لیکن مولا کی شان ہی الگ ہے۔ وہ فرعون کو ہلاک کرتا ہے تو پانی سے، نمرود کو ہلاک کرتا ہے تو مچھر سے، ابرہہ کو ہلاک کرتا ہے تو چڑیوں سے، ابو جہل کو ہلاک کرے گا تو بچوں سے، یہ اس کی شان ہے۔ ہاں بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جتنی طاغوتی طاقتیں آج بھی حکومت اور تخت کے نشے میں ناچ رہی ہیں، انتظار کرو اللہ رب العزت کی جب پکڑ آئے گی ہلکی چونٹیوں سے مولا انہیں ہلاک و برباد کرے گا۔ ویسے تو یہ آئی گیا ہے وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، یہ گردن میں جاتا ہے کہ دماغ میں جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے ویریئنٹ لے کر کے آ رہا ہے۔ ہاں ہر مہینے نئے نئے گھونگھٹ اوڑھ کر کے آتا ہے یہ کورونا، دیکھ بھی رہے ہیں آپ۔ ہاں ہر مہینے نئی نئی دلہن ہے، اس کے نئے نئے جلوے ہیں۔ اب فرسٹ ہو گیا، سیکنڈ ہو گیا، تھرڈ ہو گیا، فورتھ ہو گیا، ابھی سیریز آنے باقی ہیں، اس لیے کہ کیڑا بڑا شاطر ہے، بڑا شاطر ہے، نئے نئے لباس پہن کر کے آتا ہے اور نئے نام کے ساتھ آتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے اس ہلکے سے کیڑے کو بھیجا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کیڑوں کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے، پتہ ہے نا، حدیث پاک ہے۔ یاجوج ماجوج دو آدمی نہیں ہیں یہ کہ ایک یاجوج، ایک کا نام یاجوج ہے دوسرے کا نام ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج ایک فوج ہے، ایک فوج ہے، وہ اتنی بڑی فوج ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے۔ ابھی جتنے پوری دنیا میں انسان ہیں ان سے زیادہ تعداد ہے ان کی، یاجوج ماجوج۔ یہ نکلیں گے، یہ کسی جگہ قید ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قیامت کے قریب یہ باہر آئیں گے اور پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز، تمہاری ساری کھیتیاں کھا جائیں گے، تمہارے سارے غلے اناج، حتیٰ کہ تمہارے جو کھانے پینے کے جو سامان ہیں، پتیلیاں برتن، یہ تک کھا جائیں گے، سب کھا جائیں گے۔
تو یہ جب چل رہے ہوں گے پوری دنیا کو، ان کو مارے گا کون؟ ان کو ختم کون کرے گا؟ اتنی بڑی فوج ہے، انسان کیا مقابلہ کر پائیں گے ان کا؟ تو پھر حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا، ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا، بہت چھوٹی قسم کا کیڑا ہوگا، اور یہ کیڑا اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ وہ چند ہی ساعتوں میں پوری کی پوری فوج اس کیڑے کے شکار ہو کر مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ وائرس کا جو آج پھیلنے کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ تیز وہ پھیلے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی فوج کو اگر ایک ہلکے کیڑے سے مولا تعالیٰ ختم فرمائے گا تو اس کی پکڑ کو سمجھو۔ آخر بات میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب بدر کی مدد فرما رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اس کے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ اتر کر صرف آواز لگا دے تو پوری شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک فرشتے نے چیخ مارا تھا، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہاں 5000 فرشتے کیوں اتارے؟ 5000 فرشتے، ایک فرشتہ بھی اتارتے تو یہ سارے مشرکین کے لیے وہ کافی تھا۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کیا ہے آپ کو؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ایک ہی فرشتے سے سب کو ہلاک کرتا، لیکن 3000 یا 5000 یہ جو اتارے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت شان کے لیے اتارے۔ ہاں، عظمت شان کے لیے اتارے۔ باڈی گارڈ ایک بھی چل سکتا ہے لیکن 10 رکھنا یہ شان کے لیے۔ کچھ لوگوں کے ہاں ہوتا ہے 10 ہیں 15 ہیں، یہ عظمت بتانے کے لیے، شان بلند بتانے کے لیے۔ بہرحال یہ جنگ بدر کے بعد جو حالات چینج ہوئے، اللہ کا فضل ہے، شوکت اسلام بڑھتی ہی گئی۔ اللہ کریم اس بدر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ثبات و استقامت اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے، کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ البدریین الکرام الفاتحہ۔ الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب، جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین، مومنات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما، خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر، اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اے رب قدیر، اصحاب بدر کے صدقے ہم پر آئی ہوئی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، ایمان والوں کو عزت و وقار عطا فرما، بدری صحابہ کی استقامت کے جھلکیاں ہمیں زندگی میں عطا فرما، اصحاب بدر کی صدقے میں مولا ایمان والوں کو قوت حیدری عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پاؤں میں استقلال اور ثبات عطا فرما، ہم سب کو بزدلی سے محفوظ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔